السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا نام لے کر ہم اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے۔ جن بچوں کو جملہ کی تعریف نہیں پتہ ہے، جملے کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں وہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں تاکہ پھر آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی مزید سمجھ میں آ جائے۔ جملہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اگر میں جملے کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ جملہ بہت سارے الفاظوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی ایک جملے میں ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں اور ان الفاظوں کے مجموعے کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ یا جن بچوں کے حرف اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا تو اب ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی گھوم رہی ہوگی کہ میں صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ الفاظوں کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے، جبکہ ایک جملے میں تو حرف بھی موجود ہوتا ہے، یعنی نے، سے، تھے، بھی، مگر، تک، تو یہ سارے بھی تو حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حرف اور الفاظوں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اس طرح سے بھی جملے کی ڈیفینیشن کو کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حرف اور الفاظوں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، کیونکہ ہر جملے میں حرف کا ہونا بھی ضروری ہے اور لازمی سی بات ہے الفاظوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جملہ ہم اسے ہی کہیں گے جسے پڑھ کر آپ کو اس کے معنی اچھے سے سمجھ آ جائیں۔ اگر میں کہتی ہوں میں ایک استاد ہوں یا علی ایک استاد ہے، تو ان جملوں کو پڑھ کے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے جملہ کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ حرف اور الفاظ مل کے ایک جملہ بناتے ہیں، میں نے کہا علی ایک استاد ہے، تو یہاں پر ہے جو ہے وہ حرف ہے اور باقی سارے الفاظ مل کر ایک جملہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جملے کی ڈیفینیشن۔ اب ہم آ جاتے ہیں جملہ اسمیہ کی طرف کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ دراصل اسمیہ جو ہے وہ لفظ اسم سے نکلا ہے۔ تو جملہ اسمیہ ایسے جملے کو ہم کہیں گے جس جملے میں صرف اسم کا کوئی جس جملے میں اسم کی کوئی خبر دی جا رہی ہو، اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اب میں کس طرح یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن کی صورت میں ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک ہم اس کی مثال کو نہ دیکھیں۔ اگر میں آپ کو مثال دوں، میں علی استاد ہے، ٹھیک ہے، علی ایک استاد ہے، تو علی یہاں پر اسم ہے، یہ بات آپ سب کو اچھے سے پتہ ہے۔ کون سا اسم ہے اس کی بحث پر ہم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ علی ایک استاد ہے، علی یہاں پر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم علی کی خبر دے رہے ہیں کہ علی کیا ہے، صرف علی کی خبر دی جا رہی ہے کہ علی ہے کیا، تو علی ایک استاد ہے۔ اس طرح کے جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ کا لفظ فعل سے نکلا ہے اور فعل کسی بھی کام کو کہا جاتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ ایسے جملے ہوں گے جس جملے میں اسم کا کوئی کام بتایا جا رہا ہوگا۔ اب اگر میں مثال دوں، علی پڑھا رہا ہے یا علی پڑھاتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر علی اسم ہے اور علی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ علی پڑھاتا ہے، پڑھانا کوئی کام ہے، پڑھانا کوئی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جملے جس میں اسم کا کوئی کام بتایا جا رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور ایسے جملے جس میں اسم کی صرف کوئی خبر دی جائے گی وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اگر میں بہت ہی آسان کر دوں ان دونوں ڈیفینیشنز کو تو وہ میں اس طرح کہہ سکتی ہوں کہ ایسے جملے جس میں اسم کا کوئی کام نہ ہو، یعنی ایسے جملے جس میں فعل استعمال نہ کیا جائے، جس میں کوئی کام استعمال نہ کیا جائے، ایسے جملے جس میں کوئی فعل استعمال نہ کیا جائے، جس میں کوئی کام استعمال نہ کیا جائے، وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور ایسے جملے جس میں فعل بھی موجود ہوں، ایسے جملے جس میں کام بھی موجود ہوں، اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ میرے پاس ایک قلم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں میں قلم سے خط لکھ رہی ہوں، میں قلم سے خط لکھ رہی ہوں، لکھنا ایک کام ہے، تو ایسے جملے جس میں
فعل بھی موجود ہو، کام بھی موجود ہو، اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر تب بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 میں، پیج نمبر 29 میں ان دونوں اصطلاحات کی کچھ مشق دی ہوئی ہیں، وہ مشق آپ خود حل کریں گے۔ میں بھی حل کروا سکتی تھی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہیں تو وہ ان مشقوں کو آپ خود حل کریں، اور اگر تب بھی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔